آپ کو کیسا فیل ہوگا اگر میں آپ سے کہوں کہ ہمارے ارد گرد کے جتنے بھی سٹرکچرز ہیں، چاہے وہ برج ہو، آسمان چھوتی ہوئی بلڈنگز ہو، یا وہ روڈ ہو جن پہ ہم چلتے ہیں، ان سب کے اندر سول ہے، یا سائنٹیفک ٹرمینالوجی میں کہے تو ان سب کے اندر ویو ہے، یعنی یہ ویو نیچر شو کرتی ہے۔ جی ہاں، کچھ ایسا ہی کہنا تھا ایک گریٹ سائنٹسٹ جو کہ البرٹ آئنسٹائن کے اسٹوڈنٹ بھی تھے، سر لوئس ڈی برائے کا۔ یہ بات ہے 15 اگست 1892 کی، جب فرانس کے ایک نوبل گھر میں ایک بچے کا جنم ہوا جس کا نام اس کے گھر والوں نے لوئس ڈی برائے رکھا۔ لوئس ڈی برائے بچپن سے ہی پڑھنے میں بہت تیز تھے۔ پرائمرلی ان کا انٹرسٹ ہسٹری میں تھا۔ ایون 1910 میں ان کو ہسٹری میں ڈگری بھی ملی۔ وہ ایز اے ڈپلومیٹ کام کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر سڈنلی ایک ٹوسٹ آیا۔ ان کے بڑے بھائی مورس جو کہ ایک فزسسٹ تھے، انہوں نے ان کو موٹیویٹ کیا فزکس پڑھنے میں۔ یہ وہی زمانہ تھا جب ورلڈ وار 1 چل رہی تھی اور ہر کوئی اپنے اعتبار سے ملٹری کو سپورٹ کر رہا تھا، تو لوئس ڈی برائے بھی ملٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے آئیفل ٹاور چلے گئے، جہاں ان کا کام تھا وائرلیس سیکشن میں وائرلیس ٹیلی گرافز ریسیو کرنا اور وائرلیس ٹیلی گرافز سینڈ کرنا۔ وائرلیس سیکشن میں کام کرتے کرتے ان کو ریڈیو ٹیکنالوجی کی کافی اچھی خاصی نالج گین ہوئی، اور جیسے ہی ورلڈ وار 1 ختم ہوئی تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب وہ اپنی لائف فزکس کے لیے ڈیڈیکیٹ کریں گے اور وہ ایک اچھے فزسسٹ بنیں گے۔ یہ وہی ٹائم تھا جب پوری کی پوری سائنٹیفک کمیونٹی 2 گروپس میں بڑھ چکی تھی، ایک وہ جو کہ لائٹ کو ایک ایز اے ویو مانتے تھے اور دوسرے وہ جو کہ لائٹ کو پارٹیکل مانتے تھے۔ اب وہ گروپ جو کہ لائٹ کو ویو مانتا تھا، ان میں شامل تھے ہائگنس، تھامس ینگ اور جیمز کلرک میکسویل، اور دوسرا گروپ جو کہ لائٹ کو ایز اے پارٹیکل ٹریٹ کرتا تھا، ان میں تھے آئزیک نیوٹن، سر میکس پلانک اور البرٹ آئنسٹائن۔ پوری سائنٹیفک کمیونٹی ان 2 گروپس میں بڑھ چکی تھی اور پوری سائنٹیفک کمیونٹی میں ایک اتھل پتھل مچ رہی تھی۔ پر اسی وقت ڈی برائے نے یہ سوچا، کیا یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ لائٹ بوتھ ویو نیچر اور ایز ویل ایز پارٹیکل نیچر شو کرے؟ اور پھر یہ سوچ کر انہوں نے اپنی فیمس تھیوری دی جو کہ ڈیول نیچر آف میٹر اینڈ ریڈیشن کو پروو کرتا ہے۔ یعنی ان کے حساب سے یہ جتنے بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی پارٹیکل ہیں، چاہے وہ ڈسٹر ہو، چاک ہو، یا پھر ایک چھوٹا الیکٹران ہو، ہر کسی کے اندر ویو ہے۔ اب فرق بس اتنا ہے کیونکہ الیکٹران کا ماس بہت ہی زیادہ کم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا جو ویو نیچر ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور رہی بات بڑے پارٹیکلز کے لائک ڈسٹر، چاک، ان کا وزن بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ویو نیچر بہت ہی کم شو کرتی ہے، بٹ دا تھنگ از کہ ہر ایک کے اندر ویو نیچر موجود ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی ڈسکوری تھی جس کی وجہ سے پوری سائنٹیفک کمیونٹی جو کہ 2 گروپس میں بڑھ چکی تھی اب واپس سے یونائٹ ہو گئی اور اس پوائنٹ پر آ گئی کہ جو لائٹ ہے وہ ڈیول نیچر شو کرتی، اور لائٹ ہی نہیں، چاہے وہ فوٹون ہو، الیکٹران ہو، پروٹون ہو، یا بڑے سے بڑے پارٹیکل ہو، ہر ایک کے اندر ڈیول نیچر ہے۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیے، ایک ٹرک جو کہ سڑک پر چل رہی ہے وہ پارٹیکل بھی ہے اور ویو بھی، فرق بس اتنا ہے کہ اس کا ماس بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے اس کا ویو نیچر آلموسٹ کولیپس ہو جاتا ہے یا اتنا زیادہ کم ہو جاتا ہے کہ ہم اسے دیکھ نہیں پاتے، اور وہی ایک الیکٹران جس کا ماس بہت ہی زیادہ کم ہے، اس کا ویو نیچر ایکولی ہوتا ہے اس کے پارٹیکل نیچر کے برابر۔ اب اگر سم ہاؤ ہم انسان اپنا ماس ایک الیکٹران سے بھی کم کر لے تو سوچئے ہم ایٹ اے سیم ٹائم ویو بھی ہوں گے اور ایٹ اے سیم ٹائم پارٹیکل بھی ہوں گے، بٹ شاید اس تک پہنچتے پہنچتے ہمیں بہت زیادہ ٹائم لگ جائے۔